یہ حضرت سیدہ مریم نے امت کو عقیدہ دے دیا ہے، اپنی ماننے والوں کو بھی اور ہمیں بھی، ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں کہ آپ نے یہی کہنا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے۔ آپ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات سنی نا، سر دیکھیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، این اسی وقت اسی جگہ پر، دیر اینڈ دین، ہنالک عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی وقت اسی جگہ پر دعا کر دی انہوں نے۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ سورہ مریم میں تو ڈیٹیل ہے کہ وہ پوری تمہید بناتے ہیں کہ مجھے ایک اولاد چاہیے جو اولاد یعقوب کی وارث بنے، یعنی بنی اسرائیل کی، اور یہ جو میں ہیکل سلیمانی کی دیکھ بھال کر رہا ہوں تو مجھے بھی ایک اپنا ایک گدی نشین آپ سمجھ لیں، خانقاہ نشین، یہ لیکن اللہ کی خانقاہ، جس کے لیے ہم خانقاہ کا لفظ اپنی امت میں دار ارقم، ہم اس اکیڈمی کو دار ارقم کہتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کو جب یہ لوگ کون، جن کی اولادیں آج دین کا کام نہیں ہمیں کرنے دیتی، ان کے آباء و اجداد جب کھلے عام دعوت و تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے تو نبی علیہ السلام دار ارقم میں بیٹھ کے تو لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے۔ اس لیے ہم نے اپنی اس اکیڈمی کا نام دار ارقم رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے۔ تو خانقاہ کا لفظ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اب کافی بدنام ہو چکا ہے تصوف کی وجہ سے، اس لیے دار ارقم۔ پھر جب ہمارے نبی کی سنت دار ارقم ہے تو ہم کیوں ہیکل کا لفظ یا معبد کا لفظ استعمال کریں؟ ہمیں وہی ٹرمز یوز کرنی چاہیے۔ عبادت گاہ کے لیے مسجد کی ٹرم، اسی لیے ہم نے مسلم کی ٹرم بھی عام کی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ آپ ساری وہ ٹرمنالوجیز یوز کریں جو قرآن اور سنت کے اندر آئی ہیں، فخر کے ساتھ کریں، مؤمن، مسلم، مسجد، یہ سارے الفاظ استعمال کریں۔ ہاں البتہ اس میں غلوف نہیں ہونا چاہیے، جیسے جماعت المسلمین والے ہیں وہ کہتے ہیں نماز کا لفظ آپ نہ یوز کریں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کچھ چیزیں ریناؤنڈ ہو جاتی ہیں وہاں پہ بھی صلاح کا لفظ ضرور استعمال کریں، میں پریفریبلی یہی کہتا ہوں صلاح کا لفظ یوز کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کو ترجمے کے طور پہ یوز کر لیتا ہے نا، مسلم کا ترجمہ مسلمان کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اختلاف وہاں کیا کریں جہاں اوریجنل بات کا ترجمہ کرنے کی بجائے کوئی نئی بات داخل کر دی جائے۔ مسلم کی جگہ اگر کوئی مسلمان یوز کرتا ہے نا تو اس کا ترجمہ کر رہا ہے فارسی میں، کوئی نئی ٹرم نہیں ایجاد کر رہا۔ لیکن مسلم کی جگہ جب بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ آتا ہے نا، یہ نئی چیز ہے، یہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ مسلمان کا مسلم کا ترجمہ یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ صلاح کا ترجمہ سارے نماز مانتے ہیں کہ نماز ہے، لیکن قوالی اس کو کوئی نہیں مانے گا کہ یہ صلاح کا ترجمہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اوریجنل ٹرم کو سمجھانے، جس ہم اللہ کے لیے گاڈ کا لفظ یوز کر لیں، سپریم بینگ کا لفظ استعمال کر لیں کسی کو سمجھانے کے لیے، تو یہ جواز کی حد تک درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی گئی، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، نماز پڑھ رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر، تو فرشتے کی طرف سے ندا آئی کہ دعا قبول ہوئی ہے اور اس کے اوپر بشارت آ رہی ہے۔ اچھا یہ دعا بھی یاد رکھیں، جس کے ہاں اولاد نہیں اور خصوصاً اولاد نرینہ نہیں ہے تو یہ دعا بڑی کارگر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بالکل مایوسی کے آخری لیول پہ بھی پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا والا معاملہ کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ وہ اللہ جو بغیر موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے کے اندر اولاد بھی دے سکتا ہے۔ یہ انہوں نے اجتہاد کیا، اس طرح کا اجتہاد کیا کریں، بالکل الٹ اجتہاد نہ کر لیں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور سورہ مریم میں آتا ہے اس نام کا پہلے کوئی بچہ نہیں تھا، اللہ نے خود نام رکھ دیا، تصدیق کرنے والا ایک اللہ کے خاص کلمے کی۔ ابھی حضرت زکریا کو بھی نہیں پتا کہ یہ کلمہ کون ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ وہ تو پیدا نہیں ہوئے۔ تو کہا کہ تیرا وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اپنے وقت کے سب سے عظیم الشان انسان اور انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا پیغمبر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہوگا، وَسَيِّدًا
وحصورا ونبیا من الصالحین، اور وہ سردار ہوگا اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والا، اور انبیاء میں سے اور صالحین میں سے ہوگا۔ ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے گنوا دی ہیں۔ عورتوں سے بچنے والا، بعض لوگ اس کو یہ سمجھے کہ شاید وہ کوئی نعوذ باللہ ان میں کوئی مردانہ صفات نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، یعنی ان کی ایک کوالٹی تھی کہ وہ دنیا سے بہت زہد کی زندگی تھی ان کی۔ یقین کریں حضرت زکریا علیہ السلام کے اس بیٹے یحییٰ بن زکریا کے اگر آپ واقعات پڑھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کو اللہ نے کیا دنائی، کیا زہد دیا تھا۔ اسرائیلی روایتوں میں کئی ایک واقعات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتے ہیں، تو اللہ نے پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا، ظاہر غیبی خبر دے دی کہ وہ عورتوں سے بچنے والا اور سردار، واقعی سردار کہلانے کا حقدار، انسانیت کو لیڈ کرنے والا، اور نبیوں میں سے اور صالحین میں سے ہوگا۔ یہ بشارت ان کو ملی